میں پاکستان قومی زبان تحریک کی شعبہ خواتین کی مرکزی صدر فاطمہ قمر پاکستان قومی زبان تحریک کراچی کی اس تقریب میں تمام شرکاء کو، تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور تمام منتظمین کراچی کے ڈاکٹر افضل سلطانہ، ناصر شاہ صاحب، سہیل صدیقی، نفیس احمد، فہیم برنی صاحب، جس طرح سے ہماری دعوت پر، ہمیں درخواست پر کراچی میں قومی زبان کی تحریک کی نفاذ کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ لائق تحسین ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج یہ تقریب جو ہے قائد اعظم کی یوم ولادت کے حساب سے منائی جا رہی ہے، تو قائد اعظم وہ شخصیت ہیں جن کو صرف ان کے دوستوں ہی نے نہیں بلکہ ان کے مخالفین تک نے ان کے کردار کی تعریف کی ہے۔ اور ابھی حال ہی میں اسٹینلے ولپورٹ نے جو کتاب لکھی ہے اس میں قائد اعظم کو اور پاکستان کی تخلیق کو ایک معجزہ قرار دیا ہے، یعنی پاکستان کی تخلیق جو ہے وہ ایک عالمی معجزہ قرار ہے، اور یہ قرار دیا گیا ہے۔ یقیناً اس کے پیچھے قائد اعظم کی شخصیت تھی، اور قائد اعظم کی شخصیت وہ شخصیت ہیں جن کو علامہ اقبال نے مسلمانوں کے، برصغیر کے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے تیار کیا۔ ایک وقت تھا جب قائد اعظم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مایوس ہو کر لندن چلے گئے تھے، تو اس وقت علامہ اقبال ہی وہ شخصیت تھی جو ان کو بسد اسٹار واپس ہندوستان لے کر آئی، اور انہوں نے ان سے کہا کہ آپ ہی وہ شخصیت ہیں جو بر صغیر کے مسلمانوں کی آپ رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اور یہ قائد اعظم کی شخصیت تھی، ان کی جناتی شخصیت، سحر انگیز شخصیت تھی کہ 1940 میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی ہے، اور 1947 میں پاکستان بن گیا۔ اب ہم لوگ جو پاکستان قومی زبان تحریک ہے، وہ قائد اعظم کے اقوال کی روشنی میں، ان کے احکامات کی روشنی میں پاکستان میں نفاذ اردو کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ قائد اعظم ایک صاحب بصیرت شخصیت تھی۔ انہوں نے 1945 میں جب ہندوستان میں الیکشن ہوئے ہیں، تو اس وقت انہوں نے مادری خانے کے زبان، انہوں نے اس وقت مسلمانوں سے کہا کہ وہ مادری خانے کے مادری زبان کے خانوں میں اپنی زبان اردو لکھے، اور بر صغیر کے مسلمانوں نے قائد اعظم کی اس بات پر آمنا صدقنا کہا۔ یعنی قائد اعظم کی نظر میں اردو جو ہے وہ پاکستان بننے ہی سے پہلے اس کا سرکاری زبان کا درجہ حاصل کر چکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم نے پاکستان بننے سے پہلے کم از کم 19 دفعہ مختلف موقعوں پر اردو کو پاکستان کی قومی زبان قرار دیا۔ اور قائد اعظم نے بہت سے لوگ ان کے اوپر اس پہ حرف گیری کرتے ہیں، کچھ مخالفین، کچھ دشمن، کہ قائد اعظم نے شاید بنگلہ دیش میں جا کر جو ہے نا وہ وہاں پر بنگالی کے اردو کے نفاذ کی بات کی۔ ایسا کچھ نہیں تھا۔ 28 فروری کو بنگلہ دیش کی جو اسمبلی تھی وہ اردو کو متفقہ طور پر سرکاری زبان قرار دے چکی تھی، اور کچھ ہندو نواز ٹولہ جو تھا انہوں نے بھارت کے ابھارنے پر وہاں پر شور مچایا، تو علامہ قائد اعظم مارچ میں بنگلہ دیش تشریف لے گئے، باوجود اس کے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ڈاکٹر ان کو صفحہ کرنے کے لیے منع کیا تھا، لیکن چونکہ پاکستان کا معاملہ تھا، یکجہتی کا معاملہ تھا، تو قائد اعظم وہاں گئے ہیں۔ تو قائد اعظم نے ان سے کہا، قائد اعظم نے جب بنگلہ دیش کی اسمبلی فیصلہ دے چکی تھی کہ اردو جو ہے پاکستان کی سرکاری زبان ہوگی، اس کی توثیق کی تھی، اور قائد اعظم نے اسی تقریر میں کہا تھا کہ صوبوں کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ چاہے تو اپنی زبانوں کی ترقی کے لیے کام کرے، لیکن ایک ملک کو جو ملانے کے لیے زبان ہے وہ اردو ہی ہے۔ اب اردو جو ہے وہ بنگال کے مسلمان بھی سمجھتے تھے، اور مغربی پاکستان کے مسلمان بھی سمجھتے تھے، اور آج بھی ابھی بھی ہم جب بنگالی سے رابطہ کرتے ہیں تو ہم ان سے اردو ہی میں رابطہ کرتے ہیں، بنگالی آج بھی اردو سمجھتے ہیں۔ تو قائد اعظم نے اس وقت یہ بھی کہا تھا کہ اگر کوئی آپ کو اردو کے خلاف بھٹکائے تو پاکستان کا دشمن ہے، اور پاکستان کی قومی زبان اردو اور صرف اردو ہوگی۔ تو آج ہم نے جو یہ محفل سجائی ہے، جو ہم نے نشست برپا کی ہے، وہ قائد اعظم کی کارناموں کو یاد کرنے کی، ان کی شخصیت کو، ان کے فرمان کو یاد کرنے کے لیے کی ہے۔ تو ہم یہ چاہیں گے کہ قائد اعظم کی اس فیصلے کو پاکستان کے تینوں آئین نے مانا،
پاکستان کی سپریم کورٹ اس کا فیصلہ دے چکی ہے. اب ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر نفاذ کے لیے آپ سب لوگ کراچی سے، اور کراچی سے یہ سارا پیغام ہمارا حیدرآباد، نواب شاہ، لاڑکانہ، جتنے بھی کراچی کے سندھ کے شہر ہیں، سب میں ہمارا پیغام جائے، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب جڑتے چلے جائیں گے. پاکستان کی ترقی، خوشحالی اردو سے وابستہ ہے. ہم انگریزی کے خلاف نہیں. ہم کہتے ہیں کہ انگریزی جس کو ضرورت ہے وہ ضرور سیکھے، لیکن 22 کروڑ پاکستانیوں پہ انگریزی مسلط کرنا سراسر توہین عدالت ہے، توہین آئین ہے، توہین فرمان پاکستان ہے، توہین عوام ہے. تو ہم اس کے لیے چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اردو کو پاکستان کی عدالتی، سرکاری اور تعلیمی زبان بنایا جائے. دنیا میں ایسا فراڈ کہیں نہیں ہو رہا کہ غیر ملکی زبان جو ہے وہ اعلیٰ ملازمت پہنچنے کا ذریعہ ہو. آپ کے CSS کا امتحان ہو، عسکری امتحان ہو، سارے امتحان، ذریعہ تعلیم سب کچھ اردو میں کیا جائے. تو اس کے لیے ہم سب چاہیں گے کہ آپ لوگ ہماری آواز بنیں، ہمارا ساتھ دیں، اور جو بھی یہاں ہمارے کراچی میں ہے، جو ہمارے منتظمین ہیں، ان سب سے رابطہ رکھیں. اور انشاءاللہ مرکزی سطح پر ہمارے جو اس وقت ہمارے صدر ہیں وہ خود ایک بیوروکریٹ ہیں، سابق AG پنجاب ہے، جمیل بھٹی صاحب ہیں، پروفیسر سلیم ہاشمی ہے، اشتیاق صاحب ہیں. ہم خود دن رات نفاذ اردو کے لیے کوشش کر رہے ہیں. آپ سب ہمارا اس تحریک میں ہمارا ساتھ دیں. بہت شکریہ.